سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ہلو 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 تم بات کرو نا یار، تم پیچھے بول رہا ہو یار، کس سے بات بھی نہیں کر رہے تم؟ میں تم بات کروں گا، سنواؤ کیا؟ تم بات کرنا چاہ رہے ہو، بات کہہ رہے ہو تم یار؟ میں نے کوئی مذاق میں یہ چل رہی ہے، اسلامی بات ہے۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں۔ ہلو ہلو السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، بولیے۔ جی جیسے کل جو مطلب بات ہوئی تھی ہماری، ہاں ان کی ان کی کیا؟ طارق بھائی سے، ہاں جیسے یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مطلب نبی ہمارے جو ہے تھے وہ شہید ہوئے تھے کہ مطلب انتقال ہوا تھا ان کا؟ نہیں نہیں، ان کا وصال ہوا تھا، شہید نہیں ہوئے تھے، انتقال ہوا تھا نا۔ انہیں ایک بات بتا دینا بھائی میرا، کیا میرے بارے میں انتقال ہوا تھا نا، یہ بتا دینا کہ انتقال ہوا تھا کہ شہید ہوئے تھے؟ نہیں، شہید تو نہیں ہوئے تھے۔ جیسے میں نے ان سے بولا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا انتقال ہوا تھا کہ مطلب پردہ کر گئے، تو میں نے ان سے بولا تھا انتقال ہوا تھا ان کی جو مطلب ایک مطلب عام انسان کی طرح زندگی انہوں نے بھی گزاری تھی، جیسے تھی جیسے ہم گزارتے ہیں کہ انہوں نے زندگی گزاری تھی، اور ان کا جو ہے انتقال ہوا تھا۔ نہیں، یہ بات آپ غلط بول رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے۔ یہ دیکھیے، یہ گستاخانہ یہ جملے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی 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 یہ خاص کر کے جو سنیوں کو چھوڑ کر کے جو فرقے ہیں نا، وہابی، دیوبندی، یہ جہلمی مرزا، یہ سب اس کے جملے ہیں، یہ گستاخانہ جملے ہیں۔ نبی کسی بھی اعتبار سے عام ہے ہی نہیں، نہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہیں، نہ ذات کے اعتبار سے ہیں، نہ عمل کے اعتبار سے ہیں، نہ علم کے اعتبار سے ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ عام ہے ہی نہیں، ہمارے جیسے ہے ہی نہیں۔ جو اپنے جیسا ان کو کہے نا وہ کافر ہے۔ اچھا ہاں، گستاخ کافر ہے وہ۔ میں نے سنا تھا تو مطلب میں نے مولانا سے ہی پوچھا تھا ایک سے، تو مطلب اور میں نے مطلب اس پہ کیا نیٹ پہ بھی سنا تھا میں نے، تو نیٹ پہ بھی یہ بتا رہے تھے۔ نیٹ دیکھو کیا ہوتا ہے نا، دین مولانا بھی نہیں بتا رہے، دین ہے نا، آپ کو نیٹ کے ذریعے سے یا کسی ان نون پرسن سے یا ہر داڑھی ٹوپی والے اپنے آپ کو مولانا کہنے والے سے نہیں سیکھنا ہے۔ دین آپ کو اسی سے لینا ہے۔ نماز پڑھاتے ہیں وہ مولانا جو نماز پڑھاتے ہیں جو مطلب، ارے بھائی، شیعہ کا جو مولانا ہے وہ بھی نماز پڑھاتا ہے، قادیانی کا بھی نماز پڑھاتا ہے، سمجھ رہے نا۔ جتنے 72 فرقے والے ہوں گے نا، وہ سب کے سب نماز پڑھاتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، اذان ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں، وہ لوگ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، کرتا پیجامہ پہنتے ہیں۔ ہاں، تو 72 فرقے والے یہی کرتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا فرقہ بتا دو جن کی مسجد ہی نہ ہو۔ ایک بات اور یہاں سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جیسے مطلب مسجد جو ہوتی ہے، مسجد، ہاں، اس میں اللہ ہر مسجد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کیا ہوتا ہے؟ کسی مسجد میں اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ویسے تو سب نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، دیکھو یہ غلط عقیدہ ہے۔ میری بات کو سن، پہلے میری بات سن لو پوری آپ۔ جیسے طارق بھائی ہے نا، جن کو موبائل سے کال کری تھی، جن کو موبائل سے کال کری نا میں نے، ہاں، تو میں نے کل ان سے پوچھا تھا، میں نے کہ ایسا تھا جیسے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دیوبندی والی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بولا کہ اس میں مت جانا، تو میں نے کہا کیوں اس میں کیوں نہیں جانا؟ ابھی وہ نئی مسجد بنی ہے ابھی،
ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں لوگ کم جاتے ہیں، تو میں اس وجہ سے چلے جاتا ہوں، کیونکہ آباد ہو جائے مسجد محلے کی ہے تو اچھی بات ہے، ہاں میں اس وجہ سے جاتا ہوں۔ میں غلط کرتا ہوں کہ صحیح کرتا ہوں؟ غلط کرتے ہیں نا آپ۔ نہیں، جیسے اگر مسجد کو اگر محلے کی یہی مسجد ہے، سمجھ آباد گیا میں، کرنا کوئی دیکھیے ہونا تو ہے اب نہیں، مسجدوں وہ کو بیٹھ آباد کے کرنے کا حکم جو ہے، جی اب کل کو آپ کی مسجد میں شیعہ مطلب آپ کے ایریا میں ایک مسجد بنا لے، تو آپ بولے چلو جی بھائی شیعوں کی مسجد کو آباد کرو، ہے نا، پھر نہیں قادیانی مسجد بنا لے، پھر آپ بولو نہیں قادیانی کی مسجد کو چلو آباد کرتے ہیں، ہے نا، جی پھر وہ یہ جتنے 72 مطلب فرقے والے ہیں وہ سب اپنی اپنی ان سے مسجدیں بنائے ہیں، تو آپ ہر کسی کی مسجد کو آباد کرو گے؟ جی جی، ان سے سارے پیسے یہ بات ہوئی تھی میری، تو جیسے میں سننے ان کی مطلب بھابھی والی مسجد میں جاتا ہوں نا، تو انہوں نے بولا تھا کہ اس میں اللہ نہیں ہوتے، اللہ تو کسی بھی یہ مسجد بات میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پہلی اچھا بات تو یہ بولا کس نے کہ اللہ مسجد میں ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو اگر یہ سنا تھا مطلب ہاں اللہ اگر ہر جگہ کوئی ہوتا ہے، مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ جگہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ہے ہی نہیں۔ اچھا دیکھو ابھی میں آپ کو ایک یہ اسلامی عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ وہابیوں کا کفری عقیدہ ہے، وہابیوں دیوبندیوں کا، اور ایک مجسمیہ ایک فرقہ تھا، اس جی فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، وہ ایک جی مکان میں رہتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ جگہ جو ہوتی ہے نا، جگہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، مخلوق سمجھتے ہیں نا، جی اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا وہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، تو جو جی یہ جگہ تو ہوتی ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، جگہ مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا، اور جو ہاں مسجد تو جو ہے نا جگہ مخلوق کے لیے ہے، نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہوں سے پاک ہے، سمجھ رہے؟ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں کیا بول رہے تھے؟ نہیں، جگہ جیسے جو مسجدیں بنائی گئی ہیں، ہوں اب ہم کم جیسے اس میں عبادت کرتے ہیں ہوں جی، ہوں جب اللہ اس مسجد میں جیسے مسجدوں میں نہیں مطلب نہیں ہوتے ہیں، جو مطلب جیسے آپ بول رہے ہیں، تو مطلب اس میں عبادت کو کرنا چاہتے ہیں لوگ بڑھ زیادہ مسجدوں میں۔ پہلی بات تو یہ آپ کو بولا کس نے کہ اللہ نہیں تعالیٰ آپ کو جس مسجد میں ہوگا اس مسجد میں ہی نماز ہوگی، جس یہ میں جو نہیں طارق ہوگا اس بھائی میں ہیں نہیں انہوں ہوگی؟ نے ہاں یہ طارق بھائی جو جس موبائل سے فون بات کر رہے ہو نا، ہوں انہوں نے بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں نہیں ہوتے، تو نہیں ہوتا ہے نا، تو کون بولا آپ کو ہوتے ہیں؟ یہ جو جس میں بات کر رہا ہوں طارق بھائی، ہاں میں طارق بھائی کا جس لمبے میں بات کر رہا ہوں، ہوں تو جو ہمارا یہ طارق بھائی ہیں ہمارے ایک دوست، وہ ہاں تو میں نے ان بولیے سے نا۔ پوچھا، ہاں تو انہوں نے بولا تھا کہ مطلب میں نے ان سے بولا تھا جو اپنے مسجد میں عبادت کرنے جاتے ہیں تو اس میں مسجد میں عبادت کرنے انسان اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس میں اللہ ہوتا ہے، اور مطلب انسان کی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور نہیں مطلب تو یہ جو انسان کا مطلب اچھا ہو جاتا ہے، دیکھو یہ جو عقیدہ جو ہے نا، بہتر یہ ہو سمجھ جاتا لو آپ ہے جی۔ کہ تو اس میں یہ بتائیے نا کہ اللہ ہوتے ہیں دیکھو نہیں کیا ہوتے ہوتا ہیں؟ ہے کہ جب اگر آپ کو دین سمجھنا جی جی ہے نا، تو اس کو پوری طریقے سے اچھی طریقے سے سمجھنا پڑے گا، جی جی بات صحیح ہے آپ اور یاد رکھیے کبھی بھی دین ہے نا دماغ سے نہیں سمجھا جاتا، جی جی دل سے سمجھا جاتا نہیں تو ہم سے اور تم سے زیادہ دماغ والے تو انگریز ہیں، ہے، جی جی ہے نا، بات انہوں نے صحیح ہے آپ کی، ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ آگے وہ لوگ ہی ہیں، جی تو سب سے زیادہ عقل مند تو وہی ہے نا پھر دنیاوی اعتبار جی سے، جی جی تو عقل سے دین نہیں، عقل سے دنیا ہے، عقل سے جی دین نہیں ہے، جی دین ان سے ہے، جی دین ان سے سیکھنا چاہیے جو دین کے ایکسپرٹ ہیں، جی جی وہ ہے آپ کی نا، بات بہت بہتر ہے، تو بہت بہتر ہے آپ کی، ابھی اللہ تعالی کہاں ہے جی اس کے متعلق ہمارا ایک ایپ ہے، سنی اسلامک ایپ ہے پلے اسٹور پہ، آپ اسے اچھا ڈاؤن لوڈ کریے، اس کے اندر عقائد کا آپشن ہے ایک، اس میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک پوری دلیلوں کے ساتھ یہ ایک پوسٹ مل جائے گی، میں آپ کو بتا دیتا جی ہوں کہ جی
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے، باڈی سے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ جو مجسمیہ ایک فرقہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، جیسا انسانوں کے ہے نا، ویسے وہ جسم کا قائل تھا۔ تو وہی عقیدہ آج کل کے وہابیوں میں، دیوبندیوں میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ جسم ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جسم جو ہے نا وہ مخلوق کا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نور ہے، بس ہم کو یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ ہاں، جسم و جسمانیات رکھنے والا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے خدا کے لیے ایک تصویر وہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ایسا دکھتا ہے نا، یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اتنے ہاتھ ہے، اتنے پیر ہے، اتنی آنکھ ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ جگہوں سے پاک ہے، سمتوں سے پاک ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ پہلے پورا سمجھیے، پہلے پورا عقیدہ سمجھیے، پھر پوچھیے کیا نہیں سمجھا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جسموں سے، اپنا جگہوں سے پاک ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے، سمجھ رہے جو بولتے ہیں نا، شمال جنوب، ایسٹ ویسٹ، پچھم پورب، یہ سب جو سمتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بولے نہیں وہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، معاذ اللہ۔ ابھی کوئی کہہ رہا ہے نہیں، کوئی کہہ رہا نہیں کعبہ میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں مسجدوں میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک جگہوں میں قید کرنا ہے۔ جگہ یہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، ہم لوگ محتاج ہیں جگہ کے، سمجھ لو۔ مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے جگہ کی، ایک پلیس کی، ایک مکان کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یاد رکھیے۔ کیا؟ جو جگہ پیدا فرمائی، جیسے زمین ایک جگہ ہے نا، آسمان ایک جگہ ہے، تو ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، تو معاذ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو آسمان میں قید کر لیا، آسمان کا محتاج بنا دیا، جبکہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ ہر جگہ بھی نہیں، جگہ کا لفظ ہی نہیں ہے نا، وہی تو میں بولا آپ کو۔ جگہ جو ہے نا، جگہ ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ مخلوق میں سما نہیں سکتا۔ اگر تم ہر جگہ بولو گے تو تمہارے ایک ذہن میں ہوگا نا بھائی اتنی بڑی جگہ، تو کیا معاذ اللہ تم اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا ہی مانتے ہو؟ میں تو پوری دنیا سے زیادہ مانتا ہوں۔ اب وہی بات ہو گئی نا، آپ بولو گے نہیں ایک دنیا کی جگہ میں نہیں ہے، 10 دنیا کی جگہ میں ہے، تو بھی وہ تو قید ہو گیا نا، 10 دنیا کی جگہ میں قید ہو گیا۔ میری جو مطلب جو میں جیسے جو مانتا ہوں نا، تو میں تو یہ مانتا ہوں جیسے بنائی انہوں نے دنیا تو وہ تو ہر کہیں ہے نا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا ماننا یا آپ کا ماننا یہ دین میں کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا ہے۔ ماننا وہ امپورٹنٹ ہے جو ہم کو، جو دین کے ایکسپرٹس نے ہمیں جو عقیدہ دیا۔ ہاں، تو عقیدہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جگہوں سے پاک ہے۔ ہم کیا کہیں گے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے گا، سمجھ رہے؟ ہمیشہ سے موجود ہے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ مخلوق کی صفت ہے کہ وہ پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، پھر بعد میں ختم ہو جانی ہے۔ اچھا سر، ایک بات بتائیے، آپ کون سی جگہ گئے؟ ممبئی سے۔ ممبئی سے؟ مطلب کنٹینیو ممبئی رہتا ہے کہیں اور بھی؟ کیا کنٹینیو ممبئی رہتا ہے مطلب کہیں اور بھی آپ کا؟ نہیں، ممبئی میں ہم کنٹینیو۔ ہاں۔ اچھا۔ تو آپ کو دیکھیے جو بھی سوال وغیرہ پوچھنا ہو، کچھ بھی اگر جاننا ہو نا،
تو ان سے آپ میرا نمبر لے لیجئے. آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں, فون کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارا سنی اسلامک ایپ ہے پلے اسٹور پہ, اس کے اندر بھی ہم نے سارے عقائد ڈالے ہوئے ہیں. اچھا ہاں, اور یاد رکھیے نماز صرف سنی امام کے پیچھے ہی ہوتی ہے. اچھا ہاں, باقی دیوبندی ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, رافضی ہو, ان کے پیچھے ہم نماز نہیں ہوتی. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان کے جو عقیدے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اچھا جیسے دیوبندیوں کے جو 4 مولوی ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے. ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے. اچھا اور جو آج جتنے بھی دیوبندی ہیں, دیوبندی مسجدیں ہیں, تو جو دیوبندی مسجدوں کے جو وہ ہیں امام ہیں یا اس کے ٹرسٹی ہے, وہ ان 4 مولویوں کو معاذ اللہ مسلمان مانتے ہیں. جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. بات صحیح ہے آپ کی. ایک مفسر ہیں, بہت بڑے مفسر, تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو میلا کہہ دے نا تو بھی وہ کافر ہے. جی جی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میل کچیل سے پاک ہیں. مطلب اتنا ادب ہم کو سکھایا گیا, سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی ایک جملہ کہا نا, یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ. ایسا تھا نا, جیسے میں نے نیٹ پہ بھی سنا تھا, جیسے مولانا سے ایک آپ سے پوچھ رہا تھا, وہ یہی کہہ رہے تھے. ہاں, یہ وہابی دیوبندی مولویوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں, جبکہ کسی بھی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہے ہی نہیں, کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. اگر جسم کے اعتبار سے لیا جائے تو بھی نہیں ہے, زندگی گزارنے کے اعتبار سے لیا جائے تو بھی نہیں ہے, اور علم اور ان کی جو نبوت ہے, رسالت ہے, ان کی جو اس کے اعتبار سے تو ہے ہی نہیں. ابھی بہت سے ایسے, ایک دیوبندی مولوی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات ان کا امتی عمل میں آگے بڑھ جاتا ہے. یہ کتنا گندا عقیدہ ہے, سوچو. مطلب جو اس کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں, اور آپ کا جو وصال ہوا وہ لگ بھگ 63 سال کی عمر میں, تو 23 سال کی زندگی ملی آپ کو, تو آپ نے 23 سال عبادت کری. اور بولے ان کا امتی ہے وہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا اور وہ 50 سال 60 سال 70 سال تک وہ عبادت کرتا رہا, تو بولے دیکھو ہمارے نبی نے تو 23 سال عبادت کری اور نبی کا امتی تو 50 سال عبادت کر لیا, تو عمل میں تو آگے بڑھ گیا. تو ایسے یہ گستاخ لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی ایک مد کچھ کیا کھجور ایسا کچھ, وہ اس کا نام ہے کچھ, مطلب وہ صدقہ کر دیں, ایسا کچھ ہے حدیث میں, ہے نا. اور تم ایک پہاڑ, احد پہاڑ یا کوئی ایسا پہاڑ کا نام ہے اس میں حدیث میں, پہاڑ کے برابر بھی اگر تم خرچ کرو نا تو بھی میرے صحابہ کے ایک مطلب ایک مٹھی جو وہ خرچ کر دے اس کے برابر نہیں تم پہنچ سکتے. مطلب صحابہ ایک مٹھی خرچ کریں اور تم ایک پہاڑ جتنا خرچ کر دو, مطلب صدقہ خیرات کر دو, تو بھی سب سے زیادہ ثواب صحابہ کو ہی ملے گا. تو صحابی سے عمل میں ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. دیوبندی مولوی بولتے ہیں کہ نبی سے بھی آگے بڑھ گئے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوبندی جو مولوی ہے یہ گستاخ ہیں. یہ اپنی عقل سے دین سمجھا انہوں نے, یہ عقل ہی لگایا نا اس نے کہ ہاں دیکھو حضور نے تو 23 سال عبادت کری اور امتی ہے, یا پھر میں خود ہوں, میں نے تو 50 سال کر لی. عقل لگایا نا اس نے. تو عقل سے دین نہیں سمجھا جاتا. جس نے بھی دین میں عقل لگایا نا, اپنا دماغ لگایا, وہ گمراہ ہو گیا. اور تم اکثر و بیشتر دیکھو کہ جتنے بھی فرقے بنے وہ سب ہے نا کسی نہ کسی عالم نے ہی وہ فرقے بنائے ہیں. وہ کیسا ہوا کہ وہ اپنی عقل لگائے وہاں پر.
ابھی جیسے ابھی میں آپ ایک بات کہوں آپ کو، آج کے جتنے بھی یہ وہابی دیوبندی مولوی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، آج کے زمانے میں اگر تم مدد مانگو جیسے یا رسول اللہ مدد کہو تو شرک ہو جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ تو اب یہی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے نا، اگر یہ شرک ہے ٹھیک ہے، تو صرف یہ 100-200 سال یا 300 سال کے اندر پتہ چلا یہ شرک، یا یہ شرک پہلے سے شرک ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اگر شرک ہے تو پہلے سے شرک ہوگا نا یہ، یا ابھی 14ویں صدی میں یا 13ویں صدی میں آ کر کے شرک ہوا؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو ایسے 10 محدثین کے یا 10 مفسرین کے یا 10 اماموں کے نام بتاؤ جنہوں نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شرک ہے، بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ نئے عقیدے گڑے جا رہے ہیں، جتنے یہ جو ہے نکلے ہیں نا، یہ دیوبندی وہابی، یہ بہت 100-200 سال یا 300 سال پرانے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے سارے کے سارے سنی ہی تھے، سنی اور شیعہ اور دیگر کو فرقے تھے۔ تو جتنے سنی تھے تو کیا پہلے لوگ سنی نہیں تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ پہلے بھی تھے نا مسلمان، اور آج سے زیادہ اچھے پہلے کے مسلمان تھے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے۔ تو انہوں کو یہ شرک معلوم نہیں پڑا، ان کو کیسے معلوم پڑ گیا یہ شرک ہے؟ تو انہوں نے اپنا دماغ لگایا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دماغ نہیں لگانا چاہیے دین میں۔ تو جو ہم سنی ہیں، جو ہم سنی بریلوی جو کہتے ہیں آج کے زمانے میں، تو ہم لوگ جو دین کے جو عقائد ہیں، مسئلے مسائل ہیں، وہ خود سے نہیں سمجھتے کہ خود پڑھا اور کوئی نتیجہ نکال لیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جیسے اگر کوئی قرآن کی آیت ہے تو ہم خود سے نہیں عقیدہ بنا لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ جو بڑے بڑے جو مفسرین ہیں، 30 جلدوں میں تفسیر کی ہے، 30 جلدوں میں، سوچو۔ تو انہوں نے دین کو سمجھا نا، تبھی نا اتنی بڑی بڑی تفسیر کی ہے۔ تو انہوں نے اس آیت کے تعلق سے اپنی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ تو جو سنی بریلوی ہوتے ہیں وہ پہلے وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عقیدہ نکالتے ہیں کہ اچھا اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ جیسے ایک آیت ہے سورہ کا نام بھول گیا میں، ایک آیت ہے کہ اور یہ مردے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے، سنا ہوگا آپ نے بھی، شاید سورہ فاتر کی آیت ہے کہ یہ مردے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے۔ اب یہ وہابی دیوبندی اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم قبر والوں سے مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ان کو مردہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ، جبکہ تم اس آیت کی تفسیر پڑھو گے اٹھا کے، اور آج کی تفسیر نہیں، آج کے مولانا کی تفسیر نہیں اٹھانا، جو پرانے جو ہے نا، جو عرب کے جو مفسرین تھے، جو پرانے زمانے کے، جو کوئی مطلب سمجھ لو 500 سال پرانا ہے، کوئی 800 سال پرانا ہے، کوئی 600 سال پرانا ہے، ان کی جب تفسیر اٹھا کر کے تم دیکھو گے نا، تو اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، یہ آیت جب نازل اس لیے ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور بہت سے جو مشرکین تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر دل دکھتا تھا کہ میں اتنی مطلب میں محنت کرنے کے بعد، ان کو دعوت دینے کے بعد، یہ لوگ دعوت قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ مردے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ مردے ہیں، یہ تمہاری دعوت کو سن نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کافروں پر یہ نازل ہوئی آیت، مطلب کافروں کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ یہ تو مردے لوگ ہیں، جیسے بولتے ہیں نا یہ قوم مردہ ہے، سنا ہوگا نا تم نے، یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ یہ قوم مردہ ہے، یعنی ایک دم بے حس ہو چکی ہے، کتنا بھی اس کو سمجھایا جائے یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ تو عربی میں محاورے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، تو جو ہم سنیوں نے اس کو سمجھانا، تو ہم سنیوں نے
اس کی تفسیر پڑھی, اس کے بعد اس آیت کو سمجھا. لیکن جو وہابی ہے نا, وہ ڈائریکٹ آیت پڑھا اور اس کو ڈائریکٹ انبیاء پر اولیاء پہ فٹ کر دیا, اس لیے یہ لوگ گمراہ ہوئے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو اصل دین وہ ہے جو پرانا ہے, جی جو جی پرانا دین ہے وہی اصل ہے, اور جو پرانے لوگوں نے جو دین سمجھا نا وہی اصل دین ہے. اب ہاں آج کوئی پیدا ہو جائے اور قرآن حدیث سامنے رکھے اور اس سے اپنے ہی مسئلے نکالے اور بولے نہیں میں ہی صحیح ہوں, تو پھر پرانے لوگ کیا کر رہے تھے؟ گھاس چل رہے تھے. جی جی لیکن ہاں انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی. اب امام بخاری کا ہی لے لو نا, کتنے امام کئی بخاری. سالوں تک انہوں نے کئی سال لگا کر کے انہوں نے صرف ایک بخاری شریف لکھی. ہاں تو دین ہم کو وہاں سے سیکھنا چاہیے پرانے لوگوں سے کہ آج کل کے نئے لوگوں سے سیکھنا چاہیے. تو یہ اسی لیے ہم سنی کہتے ہیں کہ دین وہی اصل ہے جو پرانے لوگوں سے چلا آ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. وہ کون ہوگا؟ تو یہ دو تین طرح کی حدیث ملتی ہے. ایک میں فرمایا گیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ایک میں فرمایا گیا وہ ایک جماعت ہوگی, ایک حدیث میں آتا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ حق پر وہی جماعت ہوگی جو سواد اعظم ہوگی, یعنی جو سب سے بڑی جماعت ہوگی. مطلب میری امت کی جو سب سے بڑی جماعت ہوگی اس کو سواد اعظم عربی میں کہا گیا, تو وہی حق پر ہوگی. اب تم دیکھو جہاں تم رہ رہے ہو وہاں پہ کتنے دیوبندی ہیں؟ ہاں کافی ہے. ہم سے کم ہے. جی ہاں سنیوں کے مقابلے میں, جیسے اگر میں اپنی بچپن کی بات بتاؤں نا, جی تو میرے بچپن میں میرے ایریا میں اگر 10 سنی مسجدیں تھیں تو دیوبندیوں کی اہل حدیثوں کی اکا دکا مسجد تھی. اچھا. اور یہ ہر ایریا کو آپ اٹھا لو, ہاں نا باقی ہے نا. اور اگر آپ پوچھو آپ کے ابا سے پوچھو, جی جی اور آپ کے دادا سے پوچھو, تو ان کے زمانے میں یہ دیوبندیت ان کو معلوم ہی نہیں تھا کیا ہوتی ہے, یا وہابیت کیا ہوتی ہے. یہ ابھی پھیلی. جی جی ان کو پتا ہوگا اچھے سے. تو اب ابھی پھیلی, مطلب یہ نیا ہے نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو سواد اعظم یعنی جو سب سے بڑی جماعت ہے, اب سب سے بڑی جماعت سنی ہے جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. جیسے اگر یہ وہابی لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اعلیٰ حضرت جو تمہارے ہیں انہوں نے یہ قبر پرستی چالو کر دی, مطلب مزار بنانا, مزاروں پہ جانا چالو کر دیا. اچھا. یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو انڈیا میں ہے نا. جی اب آپ جاؤ گے مصر میں جاؤ, وہاں پہ صحابہ کی انبیاء کی مزار موجود ہے. عراق میں جاؤ, ایران میں جاؤ, سعودی میں تھی ابھی یہ لوگ نے توڑے, ہے نا. یمن میں چلے جاؤ, مطلب جتنے بھی یہ عرب کنٹریز ہے جہاں جہاں انبیاء آئے, مسلمان جہاں جہاں موجود ہے, ہر جگہ پر مزار ملے گی تم کو. اور آج سے نہیں ہے نا. جیسے ابھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار ہے, کیا وہ اعلیٰ حضرت نے بنائے جا کے؟ ہاں باقی کیا, وہ تو کب سے ہے, وہ 800 سال پرانی ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درگاہوں کو ماننے والے ہیں وہی پرانے لوگ ہیں. جو درگاہوں کو نہیں مانتے نا یہ لوگ نئے لوگ ہیں, اور یہی بدعتی اور گمراہ فرقے والے ہیں, جہنمی فرقے والے ہیں. ہاں بولیے. بس یہی بتا رہا تھا, جو سواد اعظم مطلب جو سب سے بڑی جماعت ہے. تو پوری دنیا میں مزارات موجود ہیں, مزارات اولیاء انبیاء. پوری دنیا میں لوگ مزارات اولیاء انبیاء پر جا رہے ہیں, ہے نا. اب اگر مزار اگر بنانا واقعی میں اگر شرک ہوتا, بدعت ہوتی, حرام ہوتا, تو یہ مزارات آج سے تو ہے ہی نہیں. کوئی 800 سال پرانی ہے, کوئی 1000 سال پرانی ہے. یہاں تک کہ امام بخاری کی مزار موجود ہے, امام مسلم کی مزار ہے, امام ابو حنیفہ کی ہے, امام شافعی کی ہے, امام مالک, سب جتنے بھی مشہور و معروف بزرگان دین ہیں, کئی صحابہ کرام کی مزار موجود ہے, انبیاء کرام کی مزار موجود ہے نا. تو بتاؤ
ایسے 10 محدثین اور 10 مفسرین یا 10 اماموں کے نام بتاؤ جنہوں نے کہا ہو کہ مزار بنانا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے. نہیں بتا سکتے، کیونکہ انہوں نے ہی تو مزارات بنائی ہیں. یا ان کے زمانے میں ہی مزارات تھی نا، وہ اتنی بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی، اتنے مسئلے انہوں نے بتا دیے. تو کیا انہوں نے یہ شرک اور بدعت اور گمراہی بتانا، حرام کام بتانا بھول گئے وہ؟ معاذ اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو سنی ہیں وہی سب سے پرانے ہیں. یہ جو وہابی دیوبندی یہ سب نکلے ہیں، یہ نئے نئے فرقے ہیں. ہاں، تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو سنی عالموں سے سیکھو، یہی اصل دین بتائیں گے. اب ہم آپ سے جڑ گئے ہیں، اب انشاءاللہ ہر چیز کی معلومات رکھیں گے. جی جی انشاءاللہ، جتنا مجھے علم رہے گا اتنا میں آپ کو بتا دیا کروں گا. جو نہیں معلوم ہوگا پھر ہم ہمارے جو عالموں سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے. جیسے مولانا صاحب، مولانا نہیں ہوں میں، دیکھو میں ایک عام انسان ہوں. اچھا 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 اچھا. ہاں. جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ایک سوال. جیسے لیڈیز کا مزار پہ جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو حرام لکھا ہے، اس کو منع لکھا ہے، مطلب حرام نہیں منع لکھا ہے. اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر عورت یہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ میں مزار پہ جا رہی ہوں، تو جب تک وہ گھر پہ واپس نہیں آ جاتی تب تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. سوچو، مطلب اتنا برا ہے مزار پہ جانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب کیا ہوتا ہے دیکھو، ایک ہی مسئلے پر نا کئی حدیثیں مل جائیں گی آپ کو. ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئیں. ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی، کیونکہ ان کے حجرے میں تھی، ہے نا. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تب بھی وہ جاتی تھی. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو آپ پردہ کر کے جاتی تھی. تو حدیثیں بہت ساری ملتی ہیں. اب کچھ حدیثوں میں عورتوں کو منع کیا گیا کہ بھائی قبرستان پہ نہ جاؤ. تو آپ دیکھو، جس محقق کو جو حدیث سب سے زیادہ صحیح لگی اس نے اس کے مطابق فتوے دیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح تھی، زیادہ مضبوط تھی، جس میں یہ ہے کہ عورتیں مزار پہ نہ جائیں، قبرستان نہ جائیں. اب ہمارے ہی کچھ سنی علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے محرم کے ساتھ با پردہ ہو کر کے مزار پر جائے، وہ بھی مزار پر ایسی مزار پر جائے جہاں پر عورت اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، اتنا بھیڑ نہ ہو کہ عورت مرد ایک دوسرے میں ٹچ ہو جائیں. عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو، الگ راستہ ہو، الگ جگہ ہو. اور عورت اپنے محرم کے ساتھ اگر جانا چاہے تو وہ بھی مزار کے باہر جو عورتوں کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی جاتی ہے نا عبادت کرنے کے لیے، تو جا سکتی ہیں. جو ہمارے دوسرے جو سنی علماء ہیں، خاص کر کے جو سید حضرات ہیں، سادات کرام ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے. ہاں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ زیادہ احتیاط والا یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ خلط ملط ہو، ہے نا، بے پردگی ہو. تو یہ کسی نے پوچھا تھا مجھ سے، تو میں پتہ کروں گا. میں نے کہا مجھے معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں، تو یہ دونوں طرح کے فتوے ہیں، لیکن زیادہ بہتر جو فتویٰ ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ نہ وہ جائیں گی نہ کچھ ایسی صورت پیش آئے گی. لیکن یہ کہ جانا حرام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں، پھر منع لکھا اعلیٰ حضرت نے، اور وہ اس اعتبار سے لکھا ہے کہ ہاں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف جو جاتی ہیں نا وہ گھومنے پھرنے کے حساب سے جاتی ہیں، ایک دم میک اپ کر کے جائیں گی اور وہاں جا کر کے غیر شرعی حرکت کریں گی. دیکھو ہر مفتی کا جو فتویٰ ہوتا ہے نا وہ اپنے دور کے حساب سے فتویٰ ہوتا ہے. جیسے آج کے دور میں آپ پوچھو گے کہ بھائی بٹ کوائن میں ہم لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آج کا مسئلہ ہے. تو جو مفتی صاحب آج کے اعتبار سے آپ کو جواب دیں گے، ہے نا. اب جب بٹ کوائن جب پروسیس میں تھا، جب آیا ہی نہیں تھا،
اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی آپ کو. اس ٹائم جب پوچھا جاتا تھا تو اس ٹائم علماء بولتے تھے بھائی اس کا پروسیس بتاؤ پہلے, اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تب نا فتویٰ دیں گے. تو جو فتوے ہوتے ہیں وہ حالات کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں. کہ آج کا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں عورتیں جو مسجد میں جایا کرتی تھی نماز میں, ہے نا, کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جایا کرتی تھی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کے بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے, ہے نا, کہ وہ بناؤ سنگار کر کے مسجدوں میں آ رہی ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ان کو کہ مسجد میں نہ آؤ. مطلب حالات کے اعتبار سے ہے نا. یہ جو پہلے عورتیں آیا کرتی تھی ایک دم با پردہ ہو کر کے آیا کرتی تھی اور ان کو لوگ پہچانا نہ کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی چادریں ڈال کے آتی تھی, کوئی کسی کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون سی عورت ہے. بعد میں لیکن پھر ایسا چلن ہوا کہ لوگ سج دھج کے سج سور کے جانے لگی عورتیں, کچھ عورتیں. تو پھر بعد میں جو میٹر سامنے آیا اس کو دیکھ کر کے منع کر دیا گیا, ہے نا. تو حالات کے اعتبار سے فتویٰ لگتا ہے. ہاں, اور پھر اس فتوے کو کسی نے نہیں بدلا. آپ کے پاس حضرت عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پھر حضرت امام حسن آئے, امام حسین آئے, اور بھی جتنے خلفاء آئے سب نے حضرت عمر کے فتوے پر ہی عمل کیا. ہاں, اب وہابی اس دور میں آ کر کے بولتا ہے کہ نہیں عورتوں کو بھی مسجد میں آنا چاہیے. تو بس دین کو زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ تم نے سمجھا؟ ہاں, حضرت عمر نے زیادہ دین سمجھا کہ تم وہابیوں نے زیادہ دین سمجھا ہے؟ تو یہ میٹر ہے کہ اپنے دماغ جب تم لگاؤ گے نا دین میں تو اسی طریقے سے ٹھوکر کھاتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. چلیے بہرحال ابھی کافی وقت ہو گیا نا. جی یہ مزار پہ جانا غلط ہے. کس کا؟ مطلب لیڈیزوں کا مزار پہ جانا عورتوں کا. ہاں, آج کے اعتبار سے جو ہے جو مزارات کی حالت ہے جی, تو آج کے اعتبار سے عورتوں کا مزار پہ جانا یہ غلط ہے, کیونکہ اس میں لیڈیز ہی جا رہی ہیں سب سے زیادہ. کیا کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ لیڈیز ہی جاتی ہیں مزار پہ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. مزار پہ سب لوگ جاتے ہیں, آدمی بھی جاتے ہیں, عورتیں بھی جا رہی ہیں. اب کچھ عورتیں اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو کچھ جنات وغیرہ کا کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں جنات وغیرہ کے, شیاطین وغیرہ کے, تو وہ جو مزار پہ جاتی ہیں وہ دوا کے اعتبار سے علاج کے اعتبار سے جاتی ہے نا. جیسے بھائی دوا کھانا ہے تو اگر آپ بیمار ہو تب نا دوا کھانے میں جاؤ گے کہ ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ہاں نا, بات ٹھیک ہے نا. تو زیادہ تر جو عورتیں جاتی ہیں وہاں پر اور جو غیر شرعی حرکتیں بھی ہوتی ہیں نا مزار پہ, تو ان کے ساتھ معاملات یہی ہوتے ہیں جنات وغیرہ کے, شیاطین وغیرہ کے, ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ لوگ جاتے ہیں. ہاں, لیکن جو دیکھو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا تو زیادہ بہتر ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل کیا جائے. سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ عورتوں کو مزار پہ جانا ہی مطلب منع ہے, سیدھا نہیں لے جانا چاہیے. ہاں, سب سے بہتر یہی ہے. پھر جیسے اب سمجھ لو آپ لے کر کے گئے, آپ بولے نہیں میں ہر شریعت کی ہر مطلب قانون کو فالو کر کے لے کے جاؤں گا میں. تو اس میں پھر جیسے ابھی ہوگا جو آپ گھر سے نکلے تو آپ بھائی آپ سواری میں بیٹھے ہیں, تب سواری میں بھیڑ بھاڑ, عورت مرد کا وہاں پہ اختلاط ہوگا. پھر جب ہم وہاں پر جائیں گے تو وہاں پہ بھیڑ بھاڑ, ہے نا. تو اس میں پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا جو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں وہ چیزیں. تو بہتر یہ ہے کہ نہ جائے.